السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال۔ الحدیث رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الملاحم۔ معزز سامعین کرام، مسیح الدجال، دجال کا نکلنا یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے جو اس کو افسانہ یا کچھ کہنے کی کوشش کی ہے وہ بالکل خرافات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں بتلایا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور یہ اپنے وقت پہ نکلے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم نے دجال کے بارے میں یہ بھی بتلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال سے بہت زیادہ ڈرایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے انہوں نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے دجال کے بارے میں، دجال کے ظہور کے بارے میں، دجال کے شکل و شباہت کے بارے میں، اور اس کے تعلق سے جتنی تفصیلات اور علامات ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ وجہ بس یہی ہے کہ جب یہ فتنہ برپا ہوگا اکثر لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہی اس فتنے کے شکار نہیں ہوں گے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر ایسی دعا مانگنے کے لیے کہا ہے جن دعاؤں کے اندر دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، دجال کا ظہور یقینی ہے، لیکن دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ ایسی قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، کچھ ایسی علامتیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ بالکل یقینی اور قطعی ہو جائے گا کہ اب دجال کا ظہور ہونے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتلائی ہیں کہ جن نشانیوں کے واضح ہو جانے کے بعد اور ظاہر ہو جانے کے بعد بالکل یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اب دجال نکلنے ہی والا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ مثلا علم کا ختم ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا، عورتوں کا زیادہ ہو جانا، مردوں کا کم ہو جانا، بے حیائی اور فحاشی بالکل عام ہو جانا، بخیلی لوگوں کے اندر آ جانا، اسی طرح سے دولت و ثروت کی بالکل فراوانی ہو جانا، اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے علامات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے تقریباً۔ اس کے بعد بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، جس میں سے بڑی نشانی ہے دجال کا ظہور۔ ہم نے بتلایا تھا کہ جب دجال نکلے گا اس کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نیک عمل نہیں کرتا ہوگا، لیکن دجال کے ظاہر ہونے کے بعد وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نیکی اور خیر کا کام بھی اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جو بڑی بڑی علامتیں ہیں اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو بہت ساری علامتیں ہو چکی ہیں، چند ایک علامتیں ہیں جو باقی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق کچھ ایسے علامات ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب دجال آنے والا ہے۔ اس میں سے ایک ہے قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ ایک ملک ہے جو ابھی بھی موجود ہے لیکن اس کا نام دوسرا ہے، قسطنطنیہ، اس کی فتح۔ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الملاحم، حدیث نمبر 4294۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی، اور جب مدینہ کی بربادی شروع ہوگی تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جب وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، شروع ہوگی، تو اس میں قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطُنیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا یہ دجال کے خروج کی بالکل علامت ہے، اس کے بعد دجال بالکل آ جائے گا۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر روایت کیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جنگ کرو گے، اللہ تم کو فتح دے دے گا۔ جب تم ایران کے لوگوں سے یعنی فارس کے لوگوں سے جنگ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی تم کو فتح دے گا۔ اور جب تم روم کے لوگوں سے جنگ کرو گے، یہ جو روم ہے نا، روم یہی قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ بہت پرانا نام ہے، بعد میں اس کا نام روم پڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روم سے جنگ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تم کو فتح دے دے گا۔ اور اس کے بعد حدیث کے راوی نافع رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اے جابر، میرے علم کے مطابق جب تک یہ روم فتح نہیں ہوگا اس وقت تک دجال کا فتنہ ظاہر نہیں ہوگا، دجال نہیں نکلے گا۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس وقت یقینی ہو جائے گا کہ اب دجال نکلنے والا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو قسطنطنیہ یہ پرانا نام ہے، بعد میں اس کا نام رومن امپائر، جانتے ہوں گے آپ لوگ، رومن امپائر اس کا نام پڑا، روم۔ اور پھر سن 1453 عیسوی میں یعنی 1453 عیسوی میں محمد الفاتح نام کے ایک مسلمان حکمران نے اس کو فتح کر لیا، اور اس کا نام اس نے رکھ دیا اسلام۔ لیکن چونکہ وہ ترکوں کا علاقہ ہے تو وہ لوگ اسلام نہیں بول پاتے تھے، تو آج اس کا نام استنبول ہے۔ آپ جانتے ہوں گے استنبول آج اس کا نام ہے۔ حالانکہ 1453 عیسوی میں اس کو فتح کر لیا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق دوبارہ اس کو مسلمان فتح کریں گے، اور جب دوبارہ فتح کریں گے اس کے بعد دجال کا ظہور بالکل یقینی ہو جائے گا کہ اب دجال آنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ساری باتیں ہم تفصیل سے آپ کو نہیں بتلا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک اور نشانی ظاہر ہوگی، اور وہ نشانی یہ ہوگی کہ رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رومی لوگ کون ہیں؟ یہ جو عیسائی ہیں نا دنیا کے اندر، جتنے بھی عیسائی ہیں دراصل یہ رومی لوگ ہی ہیں۔ یہ عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج آپ غور و فکر کریں گے اور دنیا کا سروے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائیوں کی تعداد آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان اور عیسائی لوگ، رومی لوگ مل کر کے آپس میں ایک دشمن سے جنگ کریں گے، یعنی دونوں ملیں گے اور مل کر کے ایک دشمن سے وہ دونوں جنگ کریں گے، یعنی مسلمان بھی اور عیسائی بھی دونوں مل جائیں گے اور مل کر کے ایک دشمن سے جنگ کریں گے۔ لیکن دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی۔ اور سامعین کرام، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے لیے لوگ لڑیں گے، مریں گے، قتل و خورزی ہوگی۔ سونے کا پہاڑ، یہ سونے کا پہاڑ کہاں ظاہر ہوگا؟ سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے ظاہر ہوگا، اور یہ دریائے فرات کہاں ہے؟ یہ عراق کے اندر ہے۔ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور جب یہ نشانی ظاہر ہوگی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ جب ظاہر ہو جائے گا، اس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اب دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر جو ابھی بڑے بڑے جو ہے مشین گن ہے، AK-47 ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے بندوق ہے، توپ ہے، ٹینک ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر سے تلواروں کا دور آ جائے گا، تب جا کر کے دجال ظاہر ہوگا۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد یہ بات بالکل یقینی ہو جائے گی، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں تفصیل سے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں تفصیل سے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، اللہ سے خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے پناہ مانگے کہ اللہ اس سے پہلے ہماری عمر کمپلیٹ ہو جائے، اس سے پہلے ہم آخرت کے سفر پہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے۔ لیکن جب وہ فتنہ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ حق پر بالکل گامزن ہو جانا ہے، حق پر ثابت قدم ہو جانا ہے، اور دجال کی گمراہیوں کو ہرگز نہیں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے،
آمین۔